بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ نردبان اردو برائے جماعت افتان آج مرخہ 7 ستمبر 2020۔ آج کا سبق نردبان اردو کے صفحہ نمبر 32 تا 33 پر مشتمل ہے۔ سبق کا نام تفہیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس میں ایک پیراگراف دیا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں، اور اس کی تفہیم ہے۔ اس کے متعلق پیراگراف کو پڑھنے کے بعد مختلف سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ تو اس سبق کے جو مقصد ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ طلباء کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی کے بارے میں روشناس کرانا، اور دیے گئے پیراگراف کی وضاحت اور تفہیم کرنا، اور مختلف سوالات کے جوابات دینا۔ اس کے بعد آج کی جو اچھی بات شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو انسان جو ہے وہ کسی کو معاف کر دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی جو شکوے ہوتے ہیں خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو گلے شکوے کیے جاتے ہیں ہوتے وہ ظاہری طور پر چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن وہی آہستہ آہستہ انسان کے جو اچھے تعلقات ہوتے ہیں ان میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو بڑے بڑے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی جڑیں جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس طرح سے انسانی تعلقات میں جو ہے نا انتہائی جو کمزوری ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، اور پھر انسان کے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول تعلقات جو ہیں یہ چیزیں پھر آگے اچھے انداز سے پروان نہیں چڑھ سکتے۔ اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی انسان جو ہے نا زندگی میں ان چیزوں پہ عمل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے صفحہ نمبر 32 پر، اس کو سب سے پہلے غور سے پڑھنا ہے۔ تفہیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دی گئی عبارت ہے اس کو آپ نے 2 سے 3 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ سے جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور سوال کو پڑھنے کے بعد جواب دیتے ہوئے اس کو ریلیٹ کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ امیر المؤمنین مومنوں کے امیر یا سردار۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کا نام عمر رضی اللہ، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم تھا۔ آپ کا شجرہ نسب یعنی خاندانی نسب جو ہے، نسب کا جو شجرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ فیل
قرآن پاک کی جو صورت ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ وہ صورت ہے، یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ اس واقعے کے 13 سال کے بعد پیدائش ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی، اور نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ اس وقت تک 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، اور آپ رضی اللہ بہت بہادر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ کی جمع غزوات ہوتی ہے، اور وہ تمام جنگیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، اس میں حضرت عمر فاروق بھی ساتھ رہے۔ 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی معلومات ہیں، یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ پیراگراف، جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیل ہوئے، یعنی بیمار ہوئے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا، یعنی آپ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ خلیفہ بنے، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، شرعی معاملات میں کسی کی پرواہ وہ نہیں کرتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور خلافت بے مثال تھا۔ بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ دور خلافت، خلافت کا زمانہ، خلافت کا دورانیہ جو آپ نے حکومت کی، انہوں نے فوجی اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ آپ رضی اللہ نے فوجی تنظیم کے سلسلے میں ایک دفتر قائم کر کے تمام مجاہدین اور ان کے بیوی بچوں کے وظیفے مقرر کیے، یعنی بہت بڑا کام ہے کہ مجاہدین کے اور ان کے بیوی بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ لوگ آپ رضی اللہ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو مدینہ منورہ کے اطراف میں گشت کرتے تھے۔ رعایا کون ہوتا ہے؟ یعنی جو عوام، خبر گیری کرنا، نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، گشت کرنا، چکر لگانا، اطراف طرف کی جمع، تو یہ خاص خوبی تھی آپ رضی اللہ کی کہ آپ راتوں رات جو ہے نا مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے لوگوں کی خبر گیری کے لیے۔ آپ رضی اللہ نے دن رات خلافت کے کام انجام دیے۔ 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت انجام دینے کے بعد آپ رضی اللہ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ تھے وہ اختصار کے ساتھ جو حالات زندگی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے، آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو یہ ایک پیراگراف ہے، اس کے مطابق جو ہے آپ نے نیچے دیے گئے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کا الف جز جو ہے عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کون تھے؟ اب اس میں صرف اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دوسرے خلیفہ تھے اتنا کافی نہیں ہے۔ پیراگراف کے اندر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اور آپ
رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے. یعنی یہ آپ جو ہے کوشچن نمبر جو ہے پہلا جو ہے اس کا پہلی لائن کو اگر دیکھیں آپ پیراگراف کی تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تھے. ایک اور اس کے ساتھ کہ آپ خلیفہ کب بنے یہ اس کو بھی ساتھ اس لائن کے ساتھ رکھنا ہے آپ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے. یہاں تک اس کا جواب بنے گا. انڈر لائن کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ. اس کے بعد نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا نام اور کنیت کیا تھی؟ اس کا جواب آپ نے اسی پیراگراف کے اندر سے ڈھونڈنا ہے. نام اور کنیت سیکنڈ لائن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا نام عمر رضی اللہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا نام عمر رضی اللہ اور کنیت اس سیکنڈ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو حفظ تھی. آپ کا نام عمر رضی اللہ کنیت ابو حفظ اور لقب اعظم تھا لقب فاروق اعظم تھا. یہ سیکنڈ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب مکمل لکھا ہوا ہے. آپ اس کا جواب جو ہے نا یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سوال نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ کا شجرہ نسب کس سے ملتا ہے؟ یعنی خاندانی جو شجرہ ہے وہ کس سے جا کے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ سیکنڈ لائن کے درمیان سے شروع کر سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ کا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے. یہاں تک اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے. سیکنڈ لائن پیراگراف کی درمیان سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے. توجہ سے آپ اس کو غور سے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 33 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو خلیفہ کیوں منتخب کیا؟ سوال دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو خلیفہ کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ حضرت بکر صدیق تھے اور انہوں نے آپ کو کیوں خلیفہ مقرر کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو آپ نے دیکھنا ہے صفحہ نمبر 32 کے سیکنڈ پیراگراف میں آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیل ہوئے یعنی بیمار ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا. لیکن کیوں کیا؟ کیونکہ ساتھ لکھا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اپنی بیماری کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا. اس کی ریزن کیا ہے کہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملے میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اس لحاظ سے پھر آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا. نیکسٹ سوال نمبر 5 حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور خلافت کیسا رہا؟ اس کا جواب آپ نے پیراگراف کو پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ کہ اس میں تھرڈ پیراگراف کو توجہ سے دیکھیں ذرا آپ صفحہ نمبر 32 پر
حضرت عمر فاروق کا دور خلافت بے مثال تھا. کیسا رہا؟ یعنی اس میں یہ آپ نے لکھنا ہے. بے مثال تھا، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. انہوں نے کیا کام کیا جی؟ فوجی اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، اور آپ رضی اللہ نے فوجی تنظیم کے سلسلے میں ایک دفتر قائم کر کے تمام مجاہدین اور ان کے بیوی بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا. اور یہ جو ہے آپ کی جو کیسا دور حکومت رہا یا دور خلافت کیسا رہا، اس کا جواب یہاں سے ہی بنتا ہے. اور یہ کیسا دور تھا کہ لوگ بھی آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے. تو نیکسٹ سوال نمبر 6. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کتنے عرصے خلافت کی، کتنا عرصہ تک خلافت کی؟ تو اس کا جواب آپ 3rd پیراگراف کی لاسٹ لائن میں آخر والی لائن کو دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے 10 برس 6 ماہ اور 4 دن امور خلافت انجام دیا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے. تو یہ دورانیہ ہے آپ کی امور خلافت کا. دوران خلافت کا جو وقت تھا 10 برس یعنی 10 سال 6 ماہ 4 دن، یہ کل مدت تھی جس میں آپ خلافت پر مامور رہے، اور اس کے بعد 63 برس کی عمر میں آپ نے انتقال فرما گئے، آپ جو ہے وفات پا گئے. تو یوں سوال جو ہے یہ الف جو ہے عبارت کو پڑھتے ہوئے مختلف سوالات کے جوابات یہ مکمل کر دیے، اور آپ نے یہ جو اسی کتاب کے جو صفحہ 32 تا 33 آپ نے اپنی پنسل کے ساتھ ان کو مکمل کرنا ہے. پیج کو جو پیراگراف ہے اس کو غور سے پڑھتے ہوئے. نیکسٹ اس کا حصہ بے جو ہے صفحہ نمبر 33 پر درست جواب پر صحیح اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیے. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کو فاروق کا لقب دیا. بالکل ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ پڑھا بھی ہے. نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ شریعت کے معاملے میں نرم تھے. یہ آپ نے بھی پڑھا کہ بہت سخت ہے، اس لیے یہ غلط سینٹینس ہے، اس کو آپ نے کراس لگانا ہے. نیکسٹ نمبر 3، لوگ حضرت عمر رضی اللہ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے. جی بالکل صحیح ہے اس کا جواب، چونکہ ابھی لاسٹ پیراگراف میں آپ نے پڑھا بھی ہے، اس کو درست کرنا ہے. اور نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ واقعہ فیل سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے. تو یہ بچوں غلط سینٹینس ہے، چونکہ اس میں آپ 1st پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں اس میں 13 سال بعد پیدا ہوئے، اس لیے یہ سینٹینس غلط ہے، اس لیے اس کو کراس کیجیے گا. نیکسٹ حصہ جیم صفحہ نمبر 33 آخری کی ایکسرسائز ہے استفہیم کی. اس میں مندرجہ ذیل الفاظ سے نئے الفاظ بنائیے، جیسے زخم سے زخمی. آپ اس لفظ کو توجہ فرمائیں، زخم جو ہے اس کے آخر میں چھوٹی یہ کا استعمال کیا گیا، اس کا جوڑا گیا ہے. ذیخ میم کے ساتھ چھوٹی یہ کو جب جوڑا تو زخم سے زخمی بن گیا، اس لیے آپ نے ان تمام الفاظ کے لیے آپ نے لاسٹ میں جو حرف جوڑنا ہے وہ چھوٹی یہ کو جوڑنا ہے. تو لہٰذا پہلا دیکھیں آپ کہ یہ پہلا لفظ ہے بہادر ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا بہادر لکھ کر اس کے ساتھ چھوٹی یہ جوڑی تو بہادری. نمبر 2، خاندان سے خاندانی. نمبر 3، مثال سے مثالی. نمبر 4، سخت سے سختی. اور نمبر 5، ایمان سے ایمانی. اور نمبر 6، وقت یعنی لکھا اور اس کے ساتھ چھوٹی یہ کو جوڑا، وقتی بن گیا. اور نمبر 7، ضرور لکھ کر اس کے ساتھ چھوٹی یہ کو آخر میں رکھا اور ضروری بن گیا. اسی طرح لفظ نمبر 8 ہے شرارت لکھا ہوا ہے، اسی طرح شرارت لکھ کے آخر والی تے کو چھوٹا اس کا شوشہ بنایا اور اس کے آخر میں آپ نے چھوٹی یہ جوڑی اور لفظ شرارتی بن گیا. ایک نیا لفظ جو ہے وہ شرارتی. انسان ہے
تو نون کو چھوٹا کیا، اس کا شوشہ بنایا اور نون کے شوشے کے ساتھ چھوٹی یہ کو جوڑا اور انسانی بن گیا۔ اور نمبر 10 لفظ ہے جنگ، اور اس کا گیاف جو ہے اس کا شوشہ بنایا اور آخر میں چھوٹی یہ جوڑی، اور اس طرح لفظ جو ہے نا جنگ سے جنگی بن گیا۔ تو اس طرح سے نئے الفاظ جو ہے نا بنا دیے گئے۔ تو اس پر جو ہے نا آپ نے یہ تفہیم جو ہے مکمل کر لی، یہ صفحہ نمبر 32 تا 33 پر مشتمل تھی۔ تو آج بچوں اس کو یہاں تک ہی مکمل کر کے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا